بہت ایزی ہے کہنا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ تو کنفرم ہے، جائیں گے اللہ کی طرف. اٹس ویری ویری ایزی ٹو سے. کبھی سوچا ہے کہ جاؤ گے کیسے؟ کتنی مصیبتوں کے بعد جاؤ گے، کتنی تکلیفوں کے بعد جاؤ گے، بہت مصیبت. اور یہ آیت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو پڑھو، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت پر آپ یہ آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں. مصیبتوں میں یہ آیت کی تلاوت کر تو اللہ تمہاری مصیبتوں سے تم کو دور کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہر پریشانی. اور آج ہمارے لیے بڑا یوم غم، صرف 18 ایئرس کی اپنی لائف گزاری ہے. میں ہر معصوم کے تعلق سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے ایک میسیج دوں گا. وہ بھی کہ صرف 18 ایئرس میں دنیا میں رہی لیکن ایک کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا. اگر شہزادی کونین نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا، نامکمل مذہب ہوتا. اگر بیوی نہیں ہوتی، بیوی نے اپنی لائف کا ایک لڑکی، ایک عورت کی زندگی کے ہر حصے کو پیش کر دیا. پہلے بیٹی بن کے رہی کہ والدین کے ساتھ کیسے رہنا، ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ہاؤ ٹو بیہیو ود یور پیرنٹس. ایک بیٹی کو یہ کمپلیٹ ٹاپک ہے، پورا ایک اشرا ہے پورا اس پہ کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا. آج جو پورا دنیا میں ایک کمیونٹی کا ایک ڈیزاسٹر ہے. الحمدللہ دنیا میں بھی جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، یہی لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیے کہ اولاد ہماری اطاعت گزار ہو جائے. تو آئی آلویز سے کہ اب تم مانگ رہے، اب چیک کر رہے، تو آف کورس آئی گیو. لیکن یہی سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کا. ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو، سب کانٹیننٹ میں ہو، کہیں یہ سب سے زیادہ. اور اگر میں ہمیشہ سیرت شہزادی کونین کو دیکھو، ایک ماں کے ساتھ اور بابا کے ساتھ کیسے رہنا، پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا. تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. دیکھیے شہزادی کونین جو ہے کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں تھی. راز الہی کا نام فاطمہ ہے. میں نے بہت بڑی بات، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام بی بی فاطمہ کا نام. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. جیسے شب قدر کے بارے میں کہا گیا، اللہ کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو گے یہ رات کیا ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا وہ ایک رات کیا تھی. 1000 months کا اگزامپل ہے، مثال ہے، لیکن اس رات کی معرفت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. کہا کہ یہ رات کی معرفت ویسی ہے جیسے کوئی نہیں جان سکتا، جیسے مادر حسنین کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا، جیسے شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا، اسی طرح شب قدر کی نہیں جان سکتا. تو لکھ جا کے بیوی سے ملایا گیا کہ بیوی کی معرفت. تو شہزادی کونین کے بارے میں تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بیوی کی زندگی میں بیوی کی پرسنالٹی کیا ہے. میں نے جیسے کہا کہ انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا تھا اگر شہزادی نہیں ہوتی. فاطمہ دنیا میں آئی اور آنے کے بعد وہ کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا. وہ بیوی زہرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہتی، اور کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں. شہزادی کونین کو کیا ہے وہ سب ابھی میں نے 2 منٹ میں بولا. کس ماں کی بیٹی ہے اور کس باپ کی بیٹی ہے؟ ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. کوئی معمولی خاتون کی بیٹی نہیں ہے بی بی فاطمہ. کوئی غریب کی بیٹی نہیں ہے. شہزادی کونین ملکۃ العرب کی بیٹی، ریچسٹ لیڈی. آج اگر ہمارے پاس کچھ ملینز کچھ آ جائے، کچھ ڈالرز آ جائے، ملین 2-3 ملین 4 ملین، ہمارا پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. ہمارے پاس ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا. اگر میرے پاس پیسہ آ جائے، میں اپارٹمنٹ سے اگر بنگلے میں چلا جاؤں، چھوٹی گاڑی سے رولز رائس چلانے لگوں، تو میرا کیا حال ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی ہوں میں. اور بیوی کون ہے؟ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. نہ ماں کو ایٹیٹیوڈ تھا نہ بیٹی کو ایٹیٹیوڈ ہے. بڑی بات کہہ دی میں نے. ماں بھی جیسے ڈاؤن ٹو ارتھ تھی، ماں بھی جیسے ڈاؤن. یہ بہت بڑا، میں کیا کروں، میرے صرف 45-50 منٹ سے، لیکن ایک ایک چیز پہ پورے ایک مجلس ہے. خالی ایک جملوں پہ ایک مجلس ہو سکتی. بیوی کا ماں کیسی؟ ماں ایسی کہ اتنے پیسے کے بعد بھی 1% ایٹیٹیوڈ نہیں، 1% غرور نہیں، 1% تکبر نہیں. ڈائمنڈز اس کے پاس ہو ہر وجہ کے، وہ بھی. لیکن کیا کمال ہے. آپ چھوٹی سی ایک بات بول دیتا. شہزادی کونین کے 2 ٹائٹلز ہیں.
طاہرہ اور صدیقہ. دیکھیے آج کی مجلس کمپلیٹ پیغام ہے. طاہرہ اور صدیقہ سب جانتے ہیں. میری بیوی کے 2 القاب ہے, طاہرہ بھی ہے, صدیقہ بھی ہے. طاہرہ یعنی پاک اور پاکیزہ, پائس, کلین, اور صدیقہ کہ سچ بولنے والی, سچ کے علاوہ کچھ نہیں. ایکچولی آپ کو معلوم ہے یہ 2 ٹائٹلز ہیں, یہ 2 القاب میری بیوی کے, یہ ان کی ماں کے تھے. ان کی ماں کو پہلے دیے تھے, ماں سے بیٹی کے پاس آئے. اور ماں کو کس نے دیے؟ ماں کو کوئی مسلمانوں نے نہیں دیے, کافر اور مشرکین نے دیے تھے, دشمنان اسلام نے دیے تھے. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے, اس کا اندازہ لگا رہے. ایک جاہل ماحول میں, ایسا ماحول کہ جہاں اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دے, ایسے ماحول میں اتنی پاکیزگی کے ساتھ, اتنی پاک طریقے سے بی بی خدیجہ نے اپنی زندگی کو ریس کیا کہ جاہل عرب پکار اٹھا کہ اس سے اچھی طاہرہ کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے اچھی کلین پاکیزہ خاتون کوئی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اتنی بڑی بزنس وومن تھی. یہاں پہ میں ایک بات روک کے بولتا, روزانہ اگر تم 110 مرتبہ صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, اور بیوی کو, مادر شہزادی کونین کو اور نوے امام کو ہدیہ کرو, گفٹ کرو, تحفہ کرو, اور بولو کہ میرے کاروبار میں اللہ تو برکت دے, میرے بزنس میں برکت دے, میری جاب میں برکت دے, میرے رزق میں برکت دے. اس لیے کہ شی واز بزنس وومن. اگر تم 110 مرتبہ روز صلوات پڑھ کے میری ماں کو ہدیہ کرو گے اور بیوی کو واسطہ دو گے شہزادی کونین کا اور ان کے شوہر کا, اللہ کے رسول کا, دیکھو تمہارے رزق میں. لیکن حلالن رزق, طیبن رزق ہو, حلالن ہو, وہ رزق میں. یہ نہیں کہ آپ حرام کا رزق ہے اور بیوی کو ہدیہ کر کے بولے میرے رزق میں برکت دو. نو, جو پیغام دینا تھا مجھے دیا. آل کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ حرام کر رہے اور رزق حرام آ رہا اور آپ بولے کہ بیوی اس میں برکت ہے, تو برکت کبھی نہیں ہوگی. اگر حلال رزق ہوگا, حلال رزق ہوگا, بیوی کا حق دیا ہوا رزق ہوگا, خمس دیا ہوا رزق ہوگا, تو 100% تمہارے رزق میں برکت ہوگی. جاب پہ بھی جو ہے سیکیورٹی ہے, پروٹیکشن ہے, شیلڈ ہے تمہاری. صلوات کی تسبیح پڑھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر کے بولو کہ آپ رزق میں برکت دیجئے. You will see the difference in your life. You will see the difference in your risk. ہر چیز میں عورت گھر میں رہتی ہے. اگر شوہر کے رزق میں برکت ہونا چاہیے تو تم اس طرح 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہماری ماں کو ہدیہ کرو جو مکے میں دفن ہے, جنت المعلا میں. یہ ایسی ماں کی بیٹی جو ملکۃ العرب, ریچسٹ لیڈی, اکلوتی بیٹی, only daughter, only daughter. اللہ کے رسول کو تو چھوڑ دو, وہ تو زمین اور آسمان کے مالک ہے, وہ تو عالمین کے مالک ہے. میں بھی ان کی ماں کی بات کر رہا. تو ہوا کیا, ایسی ماں کی بیٹی, کتنا ایٹیٹیوڈ ہونا. ایک کمپلیٹ میسج ہے آج کی اور لڑکیوں کے لیے کہ شہزادی کونین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اگر کوئی زندگی گزارے تو سارے ایشوز دور ہو جائے. ایسی ماں کی بیٹی, 5 سال یا 4 سال کا سن, 4 years old, ایک لوتی بیٹی, مکے کے کافرین یا مشرکین کے پاس سے شادی کی دعوت آئی. جب دعوت آئی تو اس وقت بیوی کے پاس شادی میں پہننے کا لباس نہیں تھا. ایک ایسا لباس نہیں تھا کہ جو دعوت میں پہنی جائے, شادی میں پہنا ہے. ایک ڈریس نہیں ہے. ایک لوتی بیٹی, ملکۃ العرب کی بیٹی ہے, ریچسٹ لیڈی کی بیٹی ہے. ایک ایسا ڈریس نہیں ہے جو باہر شادی میں پہنا جائے. اور آج کی لڑکی ہوتی یا آج کی وائف ہوتی, اپنے شوہر کو بولتی نہیں مجھے تو چاہیے, میں نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, اپنی لینگویج میں بات کر رہا, بلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر میں نے اسلام پہ خرچ کر دیا, I have given you. اپنے شوہر کو بولتی. اللہ کے رسول کو بول سکتی تھی بی بی کہ میں نے اتنا دیا آپ کو, ایک میری بیٹی کے پاس کوئی ڈریس نہیں ہے, آپ مجھے ڈریس لا کے دیجئے. کیا کردار ہے یار. یہ چیزوں کو دیکھو تو تمہارے گھروں کے سارے ایشوز دور ہو جائے, گھروں کے سارے ایشوز دور ہو جائے. ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو ریس کرو. بی بی ماں ہے نا, دل ٹوٹ گیا کہ میری ایک بچی ہے, اس کے پاس ایک لباس نہیں, ایک ڈریس نہیں. تھوڑا سا چہرے پہ رنج غم کے آثار نظر آئے. بیٹی ایسی
جو سیدۃ النساء العالمین ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو سیدۃ النساء العالمین, سمجھ گئے میری ماں بی بی, اپنے دونوں ہاتھوں کو ماں کے گلے میں ڈال دیا. کہا ماں کوئی بات نہیں, ڈزنٹ میٹر, اگر نہیں ہے تو میں پرانا لباس پہن کے چلوں. یہ کمپلیٹ میسج تھا ان لڑکیوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے, کہ جو اس میں آ کے پرابلمز کر رہے گھروں میں. ایسی تربیت شہزادی کونین کی زندگی. صرف بولنا آسان ہے کہ میں کنیز بی بی زہرا ہوں. اگر کنیز بی بی زہرا ہو تو بی بی کی زندگی کا کوئی ایک پہلو تو لاؤ اپنے پاس, کوئی ایک حصہ تو لاؤ اپنے پاس. شکر کا طریقہ شہزادی کونین نے بتایا. ڈریس نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے, میرے پاس ایک ایسا ڈریس تو ہے میں کم از کم پہن کے چلا جاؤں. یہ کردار ہے. اس وقت کہا ماں کوئی بات نہیں. ماں کو 4 سال کی بچی ضد نہیں کر رہی کہ ماں مجھے نیا چاہیے, بلکہ کہا ماں جو ہے پہن کے جاؤں گا, اللہ کا شکر ہے. یہ تربیت ہے, یہ بی بی شہزادی کونین کی زندگی ہے. اس طرح آپ نے لائف. آج ہمارے پاس ہے ماحول ایسا. یہ ایک زندگی, بی بی گئی پرانا لباس. تو ایسی ماں کی بیٹی کا نام مادر حسنین. بیٹی ہو تو ماں باپ کی اطاعت ایسے کریں, پوری مدد سے میری بیوی پہ ہو جائے. بیٹی بن کے گزارا, بیٹی بن کے میسیجز دیا, پیغام دیا. میں آئی آلویز سے لڑکا لڑکی کو کہ if you really want to grow in your life, اگر تم ریئلی اپنے لائف میں تم گرو کرنا چاہتے تو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. Respect your parents. Don't raise your voice in front of your mom and your dad. اپنی آواز کو بلند مت کرو, تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر آ جائے گا. وہ بھی ماں کے سامنے, وہ بھی باپ کے سامنے. جو حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے ریز مت کرو, بلند مت کرو, وہی حکم اللہ نے مسلمانوں کو جو دیا, وہی حکم اللہ کا رسول ہم کو دے رہا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اف, اللہ کہتا اف بھی نہیں کہنا. اف ایک چھوٹا سا لفظ ہے. آج کا ماحول دیکھیں, آج کا ماحول دیکھیں. کم از کم یہ چیز سیکھو یار, یہ چیز سیکھو کہ اپنی زندگی کو شہزادی کونین کی زندگی کے اوپر لے کے جانے کی کوشش کرو. ایسی اولاد, اس کے بعد بیٹی کے بعد ایک بیوی بن کے زندگی گزاری, وائف بن کے. اتنی ہیپی میرڈ لائف جو آج بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پوری کمیونٹی کا. آپ بہتر جانتے ہیں, میں کیا بولوں. یو نو ویری ویل کہ کتنا بڑا ایشو ہے پوری دنیا میں. الحمدللہ پوری دنیا گھومتا ہوں, یہ نہیں بولتا کہ صرف ویسٹ میں, ایسٹ میں بھی, سب کانٹیننٹ میں. کہاں نہیں ہے یار. سب سے زیادہ میرے پاس میسیجز انہیں کے آتے, ہسبینڈ اینڈ وائف, مولانا کوئی دعا بتائے, مولانا کوئی دعا بتائے کہ شوہر میرا ہو جائے. میں ہمیشہ کہتا کہ بابا شہزادی کونین اور امام علی کی زندگی کو دیکھو. دشمن سے دشمن ہسٹری لکھنے والوں نے, ہسٹورینس نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ کبھی بھی, پلیز میرے جملے غور سے سنو, 10 سال کے قریب بیوی یا 8-9 سال کے قریب بیوی مولا کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. پورے مدینے کی زندگی میں کوئی دشمن سے دشمن لکھنے والے نے بھی یہ نہیں لکھا کہ کبھی دونوں میں ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا ہو. کین یو امیجن؟ ڈفرنس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈفرنس آف اوپینین ہو رہا, ڈزنٹ میٹر. لیکن امام علی اور شہزادی کونین میں کبھی ڈفرنس آف اوپینین بھی نہیں ہوا. ریزن کیا؟ ون آف دی کئی ریزنز. ایک ریزن یہ, پلیز غور سے سننا, ایک ریزن یہ کہ جس آغوش میں فاطمہ نے پرورش پائی اسی آغوش میں علی نے پرورش پائی. بہت بڑی بات بولا میں. جس آغوش میں شہزادی کونین نے پرورش پائی, ریز ہوئی, اسی آغوش میں میرا مولا بھی ریز ہوا. جس کی یہ ایک ریزن کہ کبھی ڈیفرنس آف اوپینین ہے. اور ایک بات بولوں, جب رخصت کر رہے تھے اللہ کا رسول بیٹی کو, ایک لوتی بیٹی, دا اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ, بالکل سب سے مل کے میری شہزادی, میری مظلوم بیوی جب چلی دروازے کے پاس, بس اب رخصت ہو رہے,
اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے بیٹی کو حق کیا، باپ نے، ماں نہیں ہے، بیٹی کو حق کیا، ماتھے کو چوما، ماتھے کو چوم کے کہا میری بیٹی تیرے بابا نے، آپ کے بابا نے کائنات کا افضل ترین انسان سے تمہارا نکاح کیا ہے، افضل ترین، اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں، لیکن بیٹی جب تم اپنے سسرال شوہر کے پاس جانا کہ بیٹا کبھی کوئی خواہش نہیں کرنا، اگر تم کوئی خواہش تم نے کی، اگر اس وقت تمہارا شوہر نہیں کر سکا تو اس کو شرمندگی ہوگی۔ کیا درس دے رہے، کیا درس دے رہے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو یہ بولو، نہیں بولتا، لیکن ایسا درس دو کہ ریسپیکٹ کرو۔ آج آپ، میں روتا ہوں، اتنے افسوس سے بول رہا ہوں، so sad to say this، کہ کتنا ڈیورس ریٹ ہے ہماری کمیونٹی میں، کتنا ریٹ ہے، پیشنس ختم ہو گیا۔ یہ ایک ریزن ہے، یہ بیوی کی زندگی کا، اگر آج میں یوم غم میں کیا حالات ہیں کمیونٹی کے پوری دنیا میں، افسوس سے کہہ رہا، ویری ویری سیڈ ٹو سے دس۔ کتنے گھروں کے پرابلمس، احساس ہی نہیں ہے، فیلنگس ہی نہیں پیدا ہو رہے ہیں کہ اتنا بڑا غم، اتنی بڑی مصیبت ہے یہ کہ آج شادی ہو رہی ہے، ایک مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد ڈیورس، 20 سال کی شادی ڈیورس ہوئی ہے۔ کین یو امیجن؟ ایک پریکٹس بن گئی ہے۔ کیا ہے، اب ہمارا لیول نہیں مل رہا، مائنڈ لیول نہیں مل رہا۔ ارے بابا تم نے 10 سال گزارے، 12 سال گزارے، اب کیا بات ہے، بچے بھی ہو گئے، اب کیا ہے؟ یہ پرابلم ہے۔ اور امام اللہ کا رسول کیا بول رہا کہ ہو سکتا تمہارا شوہر اس وقت نہیں کر سکا تو اس کو شرمندگی، یعنی عزت رکھ رہے سے، دیکھو یہ فیل۔ اب ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، مجھ سے کہا، میں جگہ کا نام تو نہیں بول رہا، اپنے سب کانٹیننٹ کی لڑکیوں نے، اس لیے کہیں جاتا ہوں تو کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں یوتھ کے ساتھ، میں صرف یوتھ کو بول رہا، یہ بات لڑکیوں کو بول رہا جو میری مجلس آج سن رہے، شارجہ ہو، دبئی ہو، یو اے ای ہو، پوری دنیا میں جہاں میں بھی سنے جا رہا، امام بارگاہ علی رضا کی مجلس، ان کو بول رہا، صرف یوتھ سے بات کر رہا، بڑوں سے بات نہیں کر رہا، کہ مجھ سے کہا اس لڑکی نے، جگہ کا نام نہیں بولے گا، کہ مولانا I don't want mama's boy. Can you imagine؟ اس نے اسٹریٹ کہا I don't want mama's boy۔ جو ماما کرتا نا وہ نہیں چاہیے مجھے، میرا ہی نام لے۔ ابھی لندن سے میرے پاس ایک میسج ہے، I know the family very well۔ بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں، ویڈو مدر، ضعیف ماں ہے، she must be 65-70۔ ایک بیٹا ہے، ان کی شادی ہوئی تھی، ڈیورس ہو گیا، اب دوسری شادی کے لیے کسی لڑکی سے، خاتون سے بات چیت چل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کون رہتا؟ تو اس نے کہا میں ہوں، میری ماں ہے، دیٹس آل۔ تو کہا سنو اپن الگ رہیں گے۔ I said why؟ He said why؟ Not me، he said why؟ تو he said no I don't want to live with your mom، I want separate flat۔ اور وہ بوڑھی ماں کو کہاں چھوڑے؟ اولڈ ہاؤس میں چھوڑے، اولڈ ہومز جو ہے وہاں پہ، یہاں پہ کوئی اور ٹیک کیئر کرے۔ کین یو امیجن؟ تمہاری ضعیفی ماں نے اسی لیے بچوں کو جوان کیا، تم وہ لے جا کے وہاں چھوڑ دو گے؟ جسٹ امیجن۔ اگر آنے والی یہ بول رہی کہ مجھے نہیں رہنا، I don't want mama's boy، آپ سوچ رہے آج کی بات کر رہا، میں آج کی، میں 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا، اب یہ حالات ہو گئے۔ تو I always say کہ دیکھو تم یاد رکھو، اگر تم اپنے شوہر کو اپنی ماں کے، اس کے ماں یا اس کے باپ کے گھر سے الگ کر لو گی، لے کے چلے جاؤ گی 6 مہینے میں، 1 سال میں، تو یہ تمہاری اسمارٹنس نہیں ہے۔ ڈونٹ تھنک کہ یو آر ویری اسمارٹ، اس لیے کہ تم یہ یاد رکھو، اگر تمہارا شوہر تمہارے ماں باپ کے ساتھ 5 سال 10 سال 20 سال، اگر خوشی سے الگ کرے ایک الگ بات ہے، لیکن تم کو الگ سے لے کے جائے، ایک رحمت کا شیڈ ہے ماں باپ کا تمہارے ہسبینڈ کے اوپر، ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت کا شیڈ ہے، اس کا رزق چل رہا، صحت چل رہی، ہر چیز چل رہی، اور تم نے الگ کر دیا، پوری زندگی سٹرگل کرے گا، پوری لائف سٹرگل کرے گا۔ یہ مت کرو۔ آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی جو میسج آیا میرے پاس کہ مولانا what do you want me to do؟ میں پرانے گھر میں اولڈ ہومز میں بھیج دوں ماں کو۔ Can you imagine؟ وہاں پہ نماز ہوگی، وہاں عزاداری ہوگی، وہاں دعائیں ہوں گی، وہاں عبادت ہوگی، یہاں چینلز کھول کے دیکھ رہے یا مجلس سن رہے، وہاں پہ ہر کلچر کا آدمی۔ اب سوچو
یہ ڈیزاسٹر ہماری کمیونٹی کا ہے, ہماری کمیونٹی. بی بی زہرا کی زندگی کو دیکھو, مولا علی کی زندگی کو دیکھو. صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ یو لو امام علی, زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ مولا کو میں بہت محبت کرتا ہوں مولا سے. You have to prove. پریکٹیکلی سوچو میں کیا بول رہا تم کو. Just think what I'm saying. یہ صحیح نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر کہ پلیز اپنی زندگیوں کو چیک کرو, لائفز کو چیک کرو. لائف میں چینج لاؤ, چینج لاؤ. ایسا اپنے بچوں کو ریس کرو کہ وہ جا کے جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر والوں کی بھی عزت کرے. اس ماں باپ میں ہمیشہ بولتا کہ لڑکی جب رخصت ہو کے جاتی ہے سسرال کو, غور سے سنو, 1-2 منٹ میں یوتھ کو بولا, یوتھ سے بات کر رہا, لڑکیوں سے بات کر رہا کہ جن کی شادی ہونے والی, کہ جب تم کسی سسرال میں اپنے جاتی ہو تو وہ تم اپنی فیملی کے, اپنے خاندان کی ایمبیسیڈر بن کے جاتی ہو. تمہارا ایٹیٹیوڈ, تمہارا رہن سہن, تمہارا بیہیویئر وہاں جیسا رہے گا وہ ریفلیکٹ کرے گا تمہارے ماں باپ کے اوپر اور تمہاری بہنوں کے اوپر. جیسے تم رہو گے وہ پورا ریفلیکٹ کرے گا. اچھا رہو گی تو تمہارے ماں باپ کو لوگ بولیں گے کیا اچھی تربیت دی, اور تمہاری وجہ سے کئی بہنوں کی تمہاری شادی ہوگی, لوگ بولیں گے یہ اچھی ہے تو اس کی بہنیں بھی اچھی ہوں گی. تو تم سفیر بن کے جاتی ہو ایک نئے فیملی میں. تو ہمیشہ یاد رکھو, میں آلویز یہ بولتا کہ اپنے مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, فادر ان لا کی ایسی ریسپیکٹ کرو جیسے تمہارے ماں باپ کی تم ریسپیکٹ کرو. اس کے بعد دیکھو, میں اس پہ زیادہ نہیں بولتا ورنہ پوری مجلس سے اسی پہ. بیوی کی لائف کی یہ بھی ایک بات ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.